یہ شفا ہے۔ شفا کا تعلق صرف بیماری سے نہیں ہے۔ ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر تکلیف، ہر الجھن، ہر غم، ہر دکھ، یہ سارا شفا ہے، یہ سارا شفا۔ تو قرآن دو چیزوں کے لیے آیا ہے۔ ایک چیز ہدایت، ہدی للمتقین، ہدایت کے لیے آیا، اور دوسرا قرآن شفا کے لیے آیا۔ قیامت تک کی جتنی بھی تکلیفیں، مسائل، مشکلات، وہ رشتوں کے ہیں، وہ رزق کے ہیں، وہ صحت کے ہیں، وہ بیماریوں کے ہیں، وہ حسد کینے کے ہیں، وہ جادو جنات کے ہیں، وہ نظر بد کے ہیں، وہ کسی قسم کے حملوں کے ہیں، قیامت تک کے جتنے بھی مسائل ہیں، ان سب کے لیے قرآن شفا ہے۔ اور اگر کسی کو شفا نہیں ملی تو اس کی تلاش میں کمی ہے، اس کی تحقیق میں کمی ہے، اس کی جستجو کمزور ہے، نامکمل ہے۔ اگر کسی کو شفا نہیں ملی، میری ساری زندگی قرآن سے شفا یابی ہی اور اس کی جستجو چلی ہے، اور آقا کے فرمان سے، اور پھر میرے حضور کے جو غلام تھے اور حضور کا جو گھرانہ تھا، اس سے شفا یابی کا پیغام ساری عمر ڈھونڈتا رہا ہوں، آج بھی ڈھونڈ رہا ہوں۔ وہ چشمے ہی اتنے زیادہ ہیں، اتنے بڑے چشمے ہیں کہ ان چشموں کو میں کیسے سنبھال سکتا ہوں؟ ظرف چھوٹا، میرا برتن چھوٹا، میرا علم تھوڑا، تو یہ چشمے ہیں شفا یابی کے۔ سارا قرآن شفا، رحمت، برکت، عافیت، سارا قرآن اور راحت۔ قرآن میں ایک سورت ہے، وہ سورت رحمان ہے۔ کچھ تھوڑا ہی عرصہ ہوا، لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہوا کہ سورت رحمان کے اندر تو بیماریوں سے اور لا علاج بیماریوں سے، لا علاج روگوں سے، لا علاج بیماریوں سے، لا علاج روگوں سے شفا یابی تھوڑا سا ہوا شروع، تھوڑا سا، اور پھر لوگ اس پہ ٹوٹے کہ اس کے اندر شفا ہے، راحت ہے، رحمت ہے۔ سائنس پھر اس پہ تحقیق کرنے لگے کہ اس کے اندر کیا راحت ہے، کیا شفا یابی ہے۔ بیماریوں کے، تکلیفوں کے جو پرانے روگ ہیں، ان پرانوں روگوں میں یہ کیسے استعمال ہو اور پرانے روگ کیسے ختم ہوں، کہ اس میں شفا یابی کے کیا روحانی راز ہیں، کیا برکتیں ہیں، کیا خیریں ہیں۔ آپ اس کو پڑھیں، صرف منٹ لگتے ہیں، گھنٹے نہیں لگتے، لمحے اور منٹ لگتے ہیں، لیکن اس کے پڑھنے میں آپ کو حیرت انگیز سرور ملے گا، سکون ملے گا، اور حیرت انگیز طور پہ اندر ایک راحت ملے گی۔ اس کو سننے میں، اس کو پڑھنے میں، اس کو دیکھنے میں۔ قرآن سننا شفا ہے، قرآن دیکھنا شفا ہے، قرآن بولنا شفا ہے، قرآن پڑھنا شفا ہے، قرآن سوچنا شفا ہے، سب شفا ہے۔ اس کا لکھنا شفا، اس کا گھول کے پینا شفا، یہ سب شفا کے راز ہیں۔ یہ رب راحت اور شفا یابی کے چشمے ہیں۔ تکلیفیں جب بڑھ جائیں، مشکلات بڑھ جائیں، تو معلوم ہوتا ہے کہیں کمی ہے جو ہم تکلیفوں میں مبتلا ہیں۔ ہم قرآن کے چشموں سے وہ نہیں پا رہے جو رب نے قرآن میں رکھا ہے۔ کہیں کمی ہے جو ہم تکلیفوں میں مبتلا ہیں، کہیں کمی ہے۔ اگر جنات قرآن نہ پڑھتے تو پتہ نہیں ہمارا حال کیا ہوتا۔ آج بھی بڑی بڑی پرنٹنگ پریس اور بڑی بڑی مشینیں ہیں دن رات قرآن چھاپ رہی ہیں، اور قرآن چھپ رہا ہے اور بک رہا ہے، کہاں جاتا ہے؟ امت تو بہت دور چلی گئی، تو قرآن کہاں جاتا ہے؟ بتانے والے بتاتے ہیں، دیکھنے والے دیکھتے ہیں، اور جن کی آنکھیں کھلی ہیں وہ بتاتے ہیں
کہ جنات بہت زیادہ قرآن پڑھتے ہیں، بہت زیادہ جھگڑ کے، لڑ جھگڑ کے کیا مطلب؟ اور میں یہ سورت تبارک الذی، سورت ملک، یہ ایسی ہے کہ اللہ سے جھگڑا کرے گی کہ یا اللہ یہ بندہ دنیا میں مجھے پڑھتا تھا، اس کی بخشش نہیں ہوئی۔ اللہ پاک فرمائیں گے اچھا ٹھہر جا، میں اس کی بخشش کرتا ہوں۔ جھگڑا کرے گی، دولت مند، مال سے مالدار، عہدے سے عہدے دار لوگ آتے ہیں۔ اس قرآن میں سورت رحمان ہے، اور جس میں اللہ نے ساری نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ میں نے جو چیز پڑھی اس کا پھر بہت تجربہ ہوا۔ آخری لمحے میں انہوں نے وصیت کی، ایک اللہ والے تھے، درویش تھے، صاحب کمال تھے، وصیت کی کہ میری 7، 14، 21 نسلوں میں 2 چیزوں کی کمی نہیں آئے گی، ایک بیٹوں کی، ایک دولت کی کمی نہیں آئے گی۔ المال والبنون، قرآن نے کہا ہے، ایک مال، دوسرا بیٹے، کمی نہیں آئے گی۔ آگے لکھا انشاءاللہ، اور پھر آگے جو بات لکھی، کہا میں ساری زندگی دن میں کسی وقت مجھے سورت رحمان یاد ہے، ایک دفعہ سورت رحمان ان نعمتوں کا تصور کر کے پڑھ لیتا ہوں۔ میں نے ساری زندگی ایک بار بھی سورت رحمان نہیں چھوڑی، اور اللہ پاک نے سورت رحمان میں تقریباً 24 نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، 24 نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ کیا اس لیے ہے، یہ نعمتیں تمہیں دینی ہیں، یہ نعمتیں دینے کے لیے تذکرہ کیا ہے۔ اور فرمایا میں اس نیت سے ساری عمر میں سورت رحمان پڑھتا رہا کہ اللہ اس سورت رحمان کی برکت سے میری نسلوں میں سے بیٹے اور رزق، مال اور بیٹے، اس کی کمی نہ کرنا۔ صاحب کتاب نے جس نے یہ بات لکھی، اس میں لکھا ہے کہ میں اس خاندان کی اب تک 9 نسلوں کے بارے میں معلومات کر چکا ہوں، نہ ان میں بیٹوں کی کمی ہے نہ مال کی کمی ہے۔ انہوں نے کہا تھا 7، 14 یا 21، 7، 14 یا 21۔ روزانہ میں ایک بار سورت رحمان پڑھ لیتا ہوں، بس کسی بھی وقت چلتے پھرتے۔ اس میں ساری نعمتیں ہیں، اس میں سارے انعامات ہیں، اس میں صحت کے خزانے، اس میں شفا کے خزانے، اس سے رحمت کے خزانے، اس میں راحت کے خزانے، اس میں برکت کے خزانے ہیں۔ یہ ایسی نعمت ہے کہ جس کے بارے میں نے آپ کے عرض کیا تھا کہ جو بندہ عصر کی نماز کے بعد سانس روک کے یا رحمان پڑھ لے، جتنی دفعہ پڑھ لے، 11 بار پڑھ لے، عصر کی نماز کے بعد، جادو ٹوٹتا دیکھا، بیٹے ملتے دیکھے، بے اولادوں کی جھولیاں بھرتے دیکھیں، جو شخص نماز عصر کے بعد، جو شخص نماز عصر کے بعد، جو شخص نماز عصر کے بعد سانس رو کے یا رحمان پڑھ لے 11 بار۔ اور یہ حقیقت ہے، میں جب سے یہ بتانا شروع ہوا ہوں، اللہ پاک نے اس کے بڑے رزلٹ، نتائج، برکات آنکھوں سے دکھائی ہیں، اور میں نے دیکھی ہیں، لوگ بتاتے ہیں۔ یہ رحمان کا پہلا لفظ ہے، الرحمن، یہ پہلا لفظ ہے، یہ تو پہلے لفظ کی تاثیر ہے۔ اس صورت کی پورے سے لے کر آخر لفظ کی کیا تاثیر ہوگی؟ اس صورت سے دوستی کر کے دیکھیں تو صحیح۔ اس وقت تو سورت رحمان کی باقاعدہ تھراپی ہے، باقاعدہ اس کا طریقہ علاج ہے کہ سورت رحمان سنیں، پانی کا گلاس ساتھ رکھیں، اس پہ دم کریں، پڑھیں، پئیں، یہ سارا نظام چل رہا ہے۔ سننا بھی طاقت ہے، فاستمعوا لہ وانصتوا لعلکم ترحمون۔ میرے قرآن کو سنو، توجہ دو، دھیان دو، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور رحم سے مراد اس کی رحمت ہے، وہ شفا کی شکل میں، وہ قرضوں کے دور ہونے کی شکل میں، وہ بے اولادی اور مسائل کے حل ہونے کی شکل میں۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اپنی زندگی میں پرو لیں،
اپنی زندگی میں سمو لیں. بتائیں 11 بار عصر کی نماز کے بعد یا رحمان کون سا مشکل ہے؟ اور 11 بار عصر کی نماز کے بعد یا رحمان کون سا ناممکن ہے؟ کوئی ناممکن نہیں. لیکن زندگی میں اس کے بہت نتائج اور بڑے کمالات ہیں، اور زندگی میں اس کے بہت زیادہ حیرت انگیز رزلٹ ہیں. آپ دیکھیں، ایک بات بتاؤں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں تک ہے کہ جو بندہ رحمان لفظ رحمان پڑھتا ہے، اللہ دنیا میں اس کو پال کے دکھائے گا، پہنا کے دکھائے گا. اللہ اس کو دنیا میں سجا بنا کھلا کے دکھائے گا رحمان کی وجہ سے. کیونکہ صفت رحیم جو ہے یہ آخرت کے لیے ہے، یا رحمان الدنیا یا رحیم الآخرہ. کیوں؟ آخرت میں اعلان ہوگا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، آج کے دن مجرم علیحدہ ہو جائیں. ہم اپنے دوستوں کی سنیں گے. قیامت میں یہ نظام ہے، دنیا میں اللہ مجرموں کو بھی کھلائے گا، دوستوں کو بھی کھلائے گا، اپنوں کو بھی کھلائے گا اور غیروں کو بھی کھلائے گا، اور کھلا کے دکھائے گا. سورۃ رحمان کی ایک ایک لفظ میں طاقت ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا، یاد ہے؟ نیلے رنگ کے دھاگے کی 7 کتنی تاریں لیں؟ اپنے قد کے برابر 7 تاریں لیں. سوتی دھاگا ہو، نیلے رنگ کا ہو، اس کے 7 دھاگے لیں، ان کو اکٹھا کر لیں اور سورۃ رحمان پڑھیں. جب پہنچے نا کس پہ؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس پہ گرہ دے دیں. ہوا یہ کہ میں ایک سفر میں گیا، ایک صاحب تھے، وہ دھاگا پڑھتے تھے اور قد کے برابر کہتے تھے دھاگا لے آؤ، اور دھاگا لا کے اور پھر پڑھتے تھے اور پھونک مارتے تھے، اور لوگ ان کو ہدیہ دیتے تھے. اور بعض اوقات یہ بھی کرتے تھے کہ میں دھاگا دے رہا ہوں تجھے اولاد کے لیے، پھر میں تجھ سے جو ہے نا بھینس لوں گا، کسی کو کہتے گائے لوں گا، اور پھر کہتے دے جانا ورنہ پھر یہ نہ ہو کہ اولاد واپس ہو جائے. وہ ہاتھ مانتا کہ نہیں جی میں دے جاؤں گا. منہ مانگی چیزیں بھی کہتے تھے، کسی کو بتاتے نہیں تھے کہ یہ کیا ہے. ان کو ہو گئی تکلیف ایسی ہوئی کہ اٹھنے بیٹھنے سے عاجز ہو گئے. بہت تکلیف ہوئی. میرے پاس آئے، میرے کہنے لگے یہ تکلیف ہے. میں نے کہا ٹھیک ہو جائیں گے، پر وہ دھاگے والا عمل لوں گا. کہنے لگے وہ تو خاص عطا ہے تو آپ کو تو فائدہ نہیں ہوگا. میں کہ وہ عطاؤں کا فائدہ مجھے ہو جاتا ہے، وہ عطا ہے خاص یہ ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ ٹھیک ہے. کہنے لگے نہیں، مجھے کئی لوگ آپ سے شفا یاب ہوئے ہیں اور آپ کوئی پوڑیاں دیتے ہیں، پوڑیاں دیں میں ٹھیک ہو جاؤں، اور اگر مہربانی کریں تو پوڑیوں کا ساتھ نسخہ بھی دے دیں. میں نے کہا آپ دھاگا دیتے ہیں، دھاگے کا نسخہ فارمولہ تو آپ نہیں دیتے. کہنے لگا وہ تو عطا ہے. میں کہ مجھے بھی عطا ہے. عاجز آ گیا. میں نے پوڑیاں دی، اور پتہ کس چیز کی دی؟ گوند کی کر، گوند سہاجنا، دیسی اجوائن، 3 چیزیں. آپ کو وہ پوڑیاں بھی بتا دیں. گوند کی کر، گوند سہاجنا جسے مورنگا کہتے ہیں، آج کل دنیا بیچاری مورنگا. گوند کی کر، گوند سہاجنا اور دیسی اجوائن. ایک ایک چھٹاک لے لیں، باریک پیس لیں، آدھی چمچ یا 1 چمچ صبح دوپہر شام یا صبح شام. پرانے جوڑوں کا درد ہو، کمر کا درد ہو، شیٹی کا یہ جو ہے ارک النساء کہتے ہیں یہ ہو، مہروں اور ڈسک کے مسائل ہوں، اور گردن پہ جو ہے کالر لگا ہوا ہے اس کے مسائل ہوں، پٹھوں کا کھچاؤ ہو، بہت سارے امراض کے لیے بڑا فائدہ ہے. میں کئی عرصے سے مسلسل اسے بتا رہا ہوں. میں نے یہ پوڑیاں بنا کے دے دی. میں نے کہا یہ آپ کھائیں، آپ کو فائدہ ہو جائے آ جانا، پھر میں آپ کو نسخہ دوں گا، آپ مجھے اپنا فارمولہ دے دینا کہ دھاگے پہ کیا پڑھتے ہیں. آج نا ایک
اللہ والے میرے پاس بیٹھے تھے، انہوں نے بڑی کام کی بات کہی، دل کو لگی. کہنے لگے کہ آج پوری دنیا حاتم طائی کا نام لیتی ہے. حاتم طائی تو مسلمان ہی نہیں تھا. اس کا بیٹا عدی حضور کی بارگاہ میں آیا، حضور نے اس کا بہت اکرام کیا. حاتم طائی کا نام لیتی ہے. اصل بنیادی طور پہ وہ سخی تھا. اللہ کے ہاں سخی پسند ہے، وہ مال کا سخی ہو یا اعمال کا سخی ہو، مال بانٹتا ہو یا اعمال بانٹتا ہو، اللہ کو سخی پسند ہے. ویا شیطان سخی سے ڈرتا ہے، عبادت گزار سے نہیں ڈرتا. کیوں؟ شیطان کو پتا ہے کوئی ایسی رحمت کا جھونکا آئے گا، یہ سخی رنگا جائے گا. سخی مال کا ہو یا اعمال کا ہو، یہ تسبیح خانہ سخاوت بانٹ رہا ہے. ان کو میں نے پوڑیاں دی، یہی گوند کی کر گوند، سوہانجنا اور دیسی اجوائن، ہم وزن، یہ پوڑیاں دی. میں نے یہ نہیں بتایا اس میں ہے کیا. خیر آئے تو بہت فائدہ تھا، سیدھے چل رہے تھے. کچھ تکلیف ابھی باقی تھی لیکن بہت فرق تھا، جو چل نہیں سکتے تھے. کہنے لگے بہت فائدہ ہے. اب یہ اس کا نسخہ لکھ کے دیں، اس کا فارمولہ لکھ کے دیں. میں نے کہنے لگے وہ میں لکھ کے لے آیا ہوں. میں کہ مجھے کیسے یقین ہے کہ آپ نے اس میں لکھا ہے اور نقطہ چھوڑ دیا ہے؟ 100% لکھا ہے. مجھے کیسے یقین ہے کہ واقعی آپ نے 100% لکھا ہے؟ میں کیسے یقین کروں؟ کہنے لگے بس میں صدق کے دل سے کہہ رہا ہوں کہ آج تک میں نے اپنے بیٹے کو بھی نہیں دیا. میرا داماد ہے فلاں فلاں آدمی، اس نے بہت مانگا، اس کو بھی نہیں دیا. صرف میں نے اپنی بیوی کو بتایا ہوا ہے کہ اگر میں مر بھی جاؤں تو تیرے پاس ہو، پھر تو چاہے جس کو دے دینا. میں نے یہ صرف آپ کو بتایا ہے. اگر کہیں تو میں بیوی کو لے آؤں، وہ آپ کو بتائے کہ جو کچھ میں نے کہا ہے یہ سچ کہا ہے، کہ یہ جو کچھ بتایا ہے صحیح بتایا ہے، اور واقعی صحیح ہے. 7 نیلے رنگ کے دھاگے تار لیں. میں سوچ رہا ہوں، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ عمل کبھی میں اجتماعی کراؤں. 7 نیلے رنگ کے دھاگے تار لیں اور اس کی ہر گرہ لگائیں. پڑھیں سورۃ رحمان شروع کریں. جب پہنچے نا اس پہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس سے پہنچے تو اس پہ گرہ لگاتے پھونک ماریں اور یہ پھر دھاگا گلے میں ڈال دیں. کوئی میں نے اس دھاگے سے مریض، بیمار، پریشان، مشکلات، مسائل، کئی مریضوں کو میں نے اس دھاگے سے شفا یاب ہوتے دیکھے. کئی لوگ ہر بیماری میں وہ دیتے تھے، ہر بے اولادی میں دیتے تھے، ہر روگ میں دیتے تھے، ہر تکلیف میں دیتے تھے. سورۃ رحمان کو کیوں بھولے اور قرآن سے ہماری دوستی ختم کیوں ہوئی؟ اس کیوں کو میں اپنے اندر میں کہوں، میری کوتاہی ہے، میری غلطی ہے کہ سورۃ رحمان سے میرا تعلق ختم ہو گیا اور سورۃ رحمان سے میری دوستی ختم ہو گئی. انسان کیا کچھ نہیں جو یاد کر لے. سانس روک کے 11 بار پڑھیں یا حفیظ و یا سلام. جب غرض ہوتی ہے نا، اب آپ یہ بتائیں، آپ چاہتے ہیں آپ کی نسلوں سے اللہ 2 نعمتیں نہ چھینے، بیٹے اور مال، اور حالات یہ نظر آ رہے ہیں جن حالات میں مہنگائی کا طوفان ہے، صرف اس وطن میں نہیں پوری دنیا میں، جن حالات میں مہنگائی کا آنے والے وقت میں یاد رکھیے گا، ایک وقت آئے گا جب صبح بندہ اٹھے گا، قرآن کے کاغذ ہوں گے، ورق ہوں گے، حرف نہیں ہوں گے. یہ میری بات یاد رکھیے گا. ورق ہوں گے، حرف نہیں ہوں گے. اللہ حرفوں کو اٹھا لے گا. لوگ کہیں گے ہم کیا کرتے تھے؟ صرف ایک لفظ اللہ یاد رہ جائے گا.
پھر دجال کا نظام ہوگا، روٹی کھانا پانی اس کے پاس ہوگا، اور میں ایمان والے بندے صرف اللہ کہیں گے، پیٹ بھی بھر جائے گا، پیاس بھی بجھ جائے گی۔ وہ دور آ رہا ہے۔ مہنگائی، یاد رکھیے گا، مہنگائی بادشاہ کے بس میں نہیں ہے۔ آپ کے وطن کا بادشاہ کہے کہ میں مہنگائی کو کم کر دوں، اس کے بس میں نہیں ہے۔ یہ اوپر کے فیصلے ہیں، عرشی نظام ہے، یہ فرشی نظام نہیں ہے۔ اس مہنگائی کے دور میں جو بڑھتی چلی جا رہی ہے، اگر اپنی نسلوں کے لیے رزق باقی رکھنا ہے، اور اپنی نسلوں کے لیے رزق باقی رکھنا ہے، جیسے اس درویش نے نصیحت وصیت کی تھی آخری وقت میں، اور وصیت یہ کی تھی کہ میری 7 میری 14 میری 21 نسلوں میں بیٹوں کی کمی نہیں ہوگی اور مال کی کمی نہیں ہوگی، اور جس شخص نے لکھا کہا کہ 9 نسلوں کو تو میں جانتا ہوں کہ 9 نسلوں میں نہ بیٹوں کی کمی ہے، نہ مال کی کمی ہے، نہ رزق کی کمی ہے، نہ دولت کی کمی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری نسلوں کے لیے پائیدار ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری نسلوں کی ضرورت ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری نسلوں کے کام آنے والی ہیں۔ اپنے دل کا احساس بیدار کریں، یہ چیزیں ہمیں کیسے حاصل ہو جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری نسلوں سے مال دولت چیزیں چھن جائیں، رزق تونگری چھن جائیں، اور ہماری نسلوں میں اللہ پاک رحمتیں نعمتیں چھین لے، اور ساری چیزیں ہم سے جدا ہو جائیں اور خالی ہو جائیں۔ یہ سورۃ رحمان تحفظ کرتی ہے۔ اور میری بات غور سے سنیں، جب بندہ مر جائے گا تو ایک فرشتہ نا قبرستان میں کنکر اٹھا کے دفن کرنے والوں کو مارتا ہے۔ توجہ کیجیے گا، اور ایک لفظ کہتا ہے، جاؤ آج کے بعد اسے بھول جانا، اور ہم بھول جاتے ہیں۔ اور جب گھر والے میت کو رو رہے ہوتے ہیں، دروازے پہ کھڑے ہو کے ایک فرشتہ زور سے اعلان کرتا ہے، جنات انسانوں کے علاوہ ساری مخلوق سنتی ہے، اور اعلان کیا کرتا ہے؟ اعلان یہ کرتا ہے کہ کیوں روتے ہو؟ میں اس گھر میں اس وقت تک آؤں گا جب تک کہ کوئی ایک نہیں رہے گا۔ اب جب میت کو رکھا جاتا ہے تو اس کے دائیں طرف نماز، بائیں طرف قرآن، عبادت ہر طرف سے گھیر لیتی ہے۔ جو قرآن اسے وہاں جا کے سنبھالے گا قبر کی دنیا میں، اور قبر کی زندگی لاکھ کروڑ ارب سال کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ 70-80 سال کے یہاں فیصلے نہیں کروا سکتا؟ کیوں نہیں کرا سکتا؟ وہ قرآن 70-80 سال کے فیصلے کیوں نہیں کرا سکتا؟ یہ جو سورۃ رحمان ہے نا، یہ روٹیوں کی طرح ڈھال ہے۔ کیوں؟ اس میں اللہ پاک جل شانہ نے اپنی عظمتوں کو، اپنی نعمتوں کو، اپنی عطاؤں کو بیان کیا ہے۔ یہ نعمت ہے میری، یہ نعمت ہے، یہ نعمت ہے، اپنی نعمتوں کو بیان کیا ہے۔ یہ ڈھال ہے بلاؤں، مصیبتوں، پریشانیوں، تکلیفوں، آفات میں، یہ ڈھال ہے۔ لفظ رحمان ڈھال ہے۔ ایک راجا تھا، یہ برصغیر کے راجوں مہاراجوں کے بارے میں بہت تحقیقات پہ کتابیں چھپی ہیں، بہت تحقیقات پہ۔ میں ایک راجے کا واقعہ سناتا ہوں۔ ایک راجا تھا جسے پتا چلا کہ بہار، یہ صوبہ بہار ہے جس کے نام پہ ہم بہاری کہتے ہیں، بہار نہیں، بہار۔ بہار کے جنگلات میں ایک بابا جی ہیں جو پتے پہ ایک نقش لکڑی سے لکھ کر دیتے ہیں، اور جو شخص اس کو اپنے تاج میں رکھتا ہے اس کے تاج کو کبھی زوال نہیں آتا۔ وہ صرف ایک وقت میں باہر آتے ہیں، پورے سال میں ایک دن باہر آتے ہیں، ایک بابا ایک دن باہر آتا ہے، اور وہ ایک دن اس کا مخصوص ہے، اس سے پہلے وہ غار سے باہر نہیں آتا۔ اور ایک دن باہر آ کے اس کے ہاتھ میں پتے ہوتے ہیں، وہ لکھتا جاتا ہے، ایسے پھینک دیتا ہے، جس کے ہاتھ میں آ جائے بس جب پتے پورے ہو جاتے ہیں بابا غار میں چلا جاتا ہے۔ اب مہاراجا
اس نے اقتدار کی بہت بڑی جنگ لڑی تھی، سال ہر سال۔ اب یہ چاہتا تھا کہ میرے اقتدار کو، میرے تاج کو زوال نہ ہو۔ راجا یہ چاہتا تھا زوال نہ ہو، اور اس بابے کی یہ بات طے تھی کہ نقش جس کے ہاتھ میں ہوگا اسی کا ہوگا۔ کوئی اپنا قاصد بھیجے کہ لیا، اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ جو لے گا اسی وقت، جو کوشش کر کے لے گا اسی کا ہوگا۔ اب مہاراجا سوچنے لگا کہ میں کسی کو اگر بھیجتا ہوں تو وہ نقش جو پتے پہ لکھا ہوا ہے، تعویذ، وہ تو جس کے پاس آئے گا میرا اقتدار تو اسی کو چلا جائے گا، یعنی وہ نقش جس کے پاس جائے گا اسی کا ہوگا۔ آخر مہاراجا بھیس بدل کے وہاں گیا، اور وہاں ہجوم تھا لوگوں کا۔ ہر بندہ چاہتا کہ میری قسمت میں وہ پتا آ جائے۔ ہر کی چاہت یہ تھی کہ کس طرح میری قسمت میں پتا آ جائے۔ پتے چند لینے والے بے شمار، کرتے کراتے مہاراجا وہاں پہنچا، اور ایسے انداز میں کہ میرے پتا مجھے مل جائے۔ بابا جی آئے اور آ کے پتا لکھا، ایسے بیٹھ کے لکھنا شروع کر دیتے تھے، ایسے پھینک دیا۔ اور مہاراجا، یعنی وہاں یہ ہوتا تھا کہ شاید بندوں کا خون ہو جاتا، اتنا زیادہ مخلوق خدا اس نقش تعویذ پتے کو لیتی تھی کہ بندے کا خون ہو جاتا۔ اور مہاراجا نے وہ پتا لے لیا، اس کے پاس آ گیا۔ اب اس کے اندر جستجو تھی کہ اس پہ لکھا ہوا کیا ہے، اور لکھا لکڑی سے ہوتا تھا، اور پتے کے اوپر وہ تازہ پتا ہوتا تھا، اسی وقت وہ لکھائی مٹ جاتی تھی، بس ختم، اس کا نشان نہیں رہتا تھا۔ اس نے بڑے بڑے عامل، بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے رمال، رمل والے، جفر والے، بڑے بڑے، ان کو دکھایا کہ یہ کیا نقش ہے، کہ بہت بڑا عامل تھا۔ اس نے کہا کہ یہ سورت رحمان کے لفظ رحمان کا نقش ہے، سورت رحمان کے لفظ کا نقش ہے۔ اب بادشاہ نے کیا کیا؟ بادشاہ نے یہ کیا کہ وہ راجا تھا، مسلمان نہیں تھا، اس نے اس کو حفاظت سے رکھنا اپنے تاج کے ساتھ۔ اس نے کیا کیا؟ اس کے سونے کے اندر اس کو ڈھلوا لیا، یعنی سونے کی لیمینیشن کرا لی، سونے کی پترے کی، اور تاج میں رکھا۔ 92 سال کی عمر پائی راجا نے، موت نے تاج کو جدا کیا، ورنہ راجا پہ جتنے بھی قاتلانہ حملے، زہر کے حملے بادشاہوں کو ہوتے ہیں۔ نواب نے کہا سوہن حلوہ کو دل چاہ رہا۔ نواب کی مخصوص بوڑھی خادمہ جس نے نواب کے والد کی بھی خدمت کی تھی، اس نے سون حلوہ دیا، اور سون حلوہ کھاتے ہی نواب اچھلا، الٹی خون کی آئی، وہیں مر گیا 32 سال کی عمر میں۔ نواب بہاول خان وہیں 32 سال کی عمر مر گیا۔ اب پھر یہ ہوتا تھا، نواب کے برتن، اگلے جو شہزادہ ہوتا تھا اس کے وہ برتن خاص ہوتے تھے جن میں کھانا کھاتا تھا، اور اس برتن کی خاصیت یہ تھی کہ اگر زہر ملا کھانا اس برتن میں آتا تو برتن ٹوٹ جاتا تھا۔ اس کی خاصیت برتن کی یہ تھی۔ اس نے وہ نقش، لمبی کہانی ہے پھر، کہ اس نقش کو کیسے تحقیق کیا، پھر اس نقش کو کیسے سمجھا، سنبھالا، اور پھر اس نقش کو آگے کیسے چلایا۔ سورت رحمان یاد کریں، میری منت بھی ہے، درخواست بھی ہے، مشورہ بھی ہے۔ سورت رحمان یاد کریں۔ اچھا، ویسے بھی آدھی یاد ہر بندے کو ہوتی ہے، اتنی سنی ہے، اتنی سنی ہے، آدھی یاد تو ہر بندے کو ہوتی ہے، آدھی یاد ہر بندے کو ہوتی، اتنی سنی ہے۔ سورت رحمان اگر یاد کریں اور اس کو روز چلتے پھرتے، گاڑی میں، بائک میں، دفتر میں، کہیں بھی
ایک دفعہ پڑھ لے، اور پڑھنا کس نیت سے ہے؟ ذرا وہ نیت تھوڑی سی توجہ کر لیں، اس نیت سے کہ یا اللہ اس رحمان میں دھاگے پر سورت رحمان پڑھی والا واقعہ مکمل نہیں ہوا، اچھا یہ میری پرچی سامنے رہے، میں مکمل کر نہیں لیا تھا، وہ تو لکھ کے لے آیا تھا نا، عمل یہی ملا، میں نے اسے گوند کی کر گوند سہانجنا اور اجوین والا دیا، اس نے مجھے یہ دیا، یہ چیزیں مل رہی ہیں۔ اب وہ سنیں کہ سورت رحمان پڑھنی کیسے ہے، اور کس جذبے، کس نیت، کس کیفیت اور کس انداز سے پڑھنی ہے سورت رحمان۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ سورت رحمان میں ساری کی ساری نعمتوں کا تذکرہ ہے، نعمتوں کا تذکرہ ہے، نعمتوں کا، اتنی زیادہ نعمتیں سورت رحمان میں اللہ نے سمو دی اور پرو دی ہیں، ساری نعمتیں، ان نعمتوں کو اللہ تو مجھے عطا کر دے اپنے غیب کے خزانے سے، وہ نعمتیں، اور اللہ مجھے میری نعمتوں کو، میری نسلوں کو بھی ان نعمتوں سے محروم نہ رکھ۔ یاد رکھے میری ایک بات کو، یاد رکھے میری ایک بات کو، یاد رکھے میری ایک بات کو، دعائیں نسلوں تک چلتی ہیں اور